ان کو جو تاج اور اس کی روشنی ہوگی، اس کی روشنی زیادہ ہوگی. یہ مقام ہے ان کے پیرنٹس کا، ان کے والدین کا، جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے. اور زیادہ بڑی خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ کل قیامت میں ہر انسان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوگا، لیکن حافظ قرآن سے کہا جائے گا اگر اس نے اس دنیا کے اندر قرآن سے محبت رکھی ہے، اس نے قرآن سے رشتہ رہا، قرآن کو پڑھتا رہا، قرآن کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا رہا، صاحب القرآن اقرأ وارتقی، کہ اے قرآن کے دوست، اے قرآن کو یاد کرنے والے، جیسے دنیا میں قرآن پڑھتے تھے آج بھی تم اسی طرح قرآن پڑھو، اور جنت کے دروازے پر اور بلندیے درجات پر تم چڑھتا جا. قرآن پڑھنے والے حافظ قرآن سے یہ خطاب ہوگا، یہ کہا جائے گا. اور اکیلے مت جاؤ، 10 آدمیوں کو لے لو. اگر ان 10 آدمیوں پر جہنم واجب ہو چکی ہے تو ان کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤ. بتائیے یہ اتھارٹی کسی پی ایم سی ایم کو نہیں ملے گا وہاں پر، یہ مقام و مرتبہ کسی ڈی ایم کو، منسٹر کو، کسی دنیا کے بڑا سے بڑا ادیوگ پتی کو یہ مقام، یہ عہدہ نہیں مل سکتا. لیکن ایک ادنا حافظ قرآن جس کو ہم حقارت کی نگاہ سے دنیا میں دیکھتے ہیں، جن کو سمان نہیں دیتے، جن کو صرف قرآن کھانی کے لیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب کو بلا لو اور قرآن کھانی کروا لو، یا رمضان کا مہینہ آئے تو 10 دن کا قرآن سن لیجئے ان کے پیچھے اور کچھ نذرانہ پکڑا دیجئے. ان کے مقام اور مرتبے کو تم چھو نہیں سکتے. کل قیامت میں نفسی نفسی کے عالم میں تم ہوگے دنیا والے. اگر وہاں پر کسی کا مقام اور کسی کی گردن بلند ہوگی تو حافظ قرآن ہوگا جس کے سینے میں قرآن کریم ہوگا، اس کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے دروازے پر بلندی درجات پر تم تک چڑھتا جا. یہ سب چیزیں اس دنیا کے لیے نہیں ہے. and we have to believe on that. ہمیں اس پر یقین کرنا ہوگا، ایسا ہوگا، یقیناً ہوگا. مانوی چیزیں ہیں، مادی نہیں ہے، مانوی چیزیں ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا. چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے. ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیے، حافظ قرآن بنائیے. اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں if you want to your child and will be greatest person in the world، کہ آپ کے بچے اس دنیا کے اندر میں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. یہ جو موبائل ہے اس میں جو کیمرہ ہے، یہ کیمرہ کس سے بنا پتا ہے؟ کیمرہ اصل میں الکمرہ ہے. کمرہ جانتے ہیں؟ کمرہ روم جس میں ہم لوگ رہتے تھے، وہ کمرہ ہے. کمرہ سے کیمرہ بنا. پہلے اس کا نام الکمرہ تھا، الکمرہ سے کیمرہ بنا. اور پتہ ہے اس کو بنانے والا، کیمرے کو بنانے والا کون ہے؟ ایک حافظ قرآن. آپ کو بڑا آشچర్య ہوگا اس پہ کہ حافظ قرآن نے کیمرہ بنایا. حافظ قرآن الکمرہ بناتا ہے. اس کا نام the father of optics، the father of optics، the father of الکمرہ، کیمرہ، ابن حیثم حافظ قرآن تھے. انہوں نے اس کی شروعات کی. ایک تحقیق ان کی 336 صفحے کی کتاب ہے the knowledge of optics کے اوپر. بریڈ ہارڈلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کرسچن رائٹر کی، کسی مولانا کی نہیں ہے. کیا رہے تم مولانا لوگو کسی کو تم فادر بتا دو گے؟ نہیں. اسٹیفن بریڈ ہارڈلی، کتاب کا نام نالج آف آپٹکس. اور اس کتاب کے اندر جو ٹاپک ہے کہ دنیا کے اندر کیمرہ کو وجود میں لانے والا کون ہے،
ابن حیثم ہے اور ابن حیثم مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بنے تھے، تب جا کر انہوں نے ایک تھیوری رچی تھی اور انہوں نے ایک بند ڈبے میں سوراخ کر کے اور موم بتی جلا کر اس کے عکس کو انہوں نے کیچ کیا تھا، وہیں سے انہوں نے اس کی شروعات کی تھی۔ تب انہوں نے اس کا نام رکھا تھا القمرہ، جو ڈبہ بنایا تھا وہ کمرے کے مانند تھا، تو اسی القمرہ کو بدل کر آج کے زمانے میں کیمرہ کہا جاتا ہے۔ اس کا لینس بنانے والا اگر کوئی ہے تو ابن حیثم ہے، جو حافظ قرآن تھا۔ دنیا سمجھتی ہے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے تو ہم ترقی کر گئے۔ تم کیا ترقی کرو گے؟ تم تو چاند پر پہنچے ہو، ہمارے نبی تو عرش معلیٰ تک جا کر آئے۔ تم چاند پر پہنچتے ہو تو کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے، یہ انجینئر لاؤ، وہ ویگیانک لاؤ، وہ مشین لاؤ۔ ہمارے نبی جب جانا ہوا تو صرف ایک براق پر بیٹھ کر آپ ام ہانی کے گھر سے مسجد اقصی پہنچتے اور وہاں سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، چاند چھوڑو، چاند تو بہت نیچے رہ گیا ہے، چاند سے اوپر پہلے آسمان پر، دوسری، تیسری، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں بیت معمور پر گئے۔ اب وہاں سے پھر آگے کا سفر سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا، بلکہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اس کی ایک تفسیر مفسرین میں سے کسی مفسر نے اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اللہ کے بہت قریب پہنچ گئے۔ بتاؤ، جاپان، اٹلی اور جرمنی اور دنیا کے سائنس کے پجاری، سائنس کو، ویگیانک کو پوچھتے ہو، اگر کوئی چاند پہ پہنچتا ہے تو کہتے ہو کہ اس سے بڑا سپر پاور کوئی نہیں، چاند پر جا چکا ہے، وہاں پر دنیا بسانا چاہتا ہے، وہاں آکسیجن کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے نبی کو کتنا بڑا کامیاب مانو گے، جو نبی ہمارے چاند، آسمان، سورج، ستارے، جنت اور جہنم، ان اور برہمانڈ، پورے برہمانڈ کو گھوم کر کے آئے ہمارے نبی۔ پورے برہمانڈ میں جتنے بھی گرہ ہیں، ہمارے سولر سسٹم میں، ہمارے گیلیکسی میں 8 گرہ ہیں، سب کو دیکھ کر آئے ہمارے نبی چند سیکنڈوں کے اندر میں۔ اگر تم اس کو کامیابی کہتے ہو تو تمہارے نظر میں کامیابی ہوگی، اسلام کے نظر میں یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے، ادنا چیز ہے یہ۔ تو بہرکیف اس قرآن کو پڑھ کر کیا ملے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مرنے کے بعد اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ انعام اور وہ مرتبہ، وہ مقام دیا جائے گا، یو کان امیجن، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مولانا آپ کا قرآن، چلیے آپ کہتے ہیں کہ ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکی، ایک اجر، ایک نیکی ہے 10 گنا اجر ہے، یعنی 10 نیکی۔ اگر کوئی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اس کو اللہ 20 نیکی دیتے ہیں۔ بتائیے، الٹا ہے معاملہ۔ کوئی اگر انڈین آئیڈل کے منچ میں جائے، اٹک اٹک کر گانا گائے تو تھپڑ مارتا الگ سے اور نیچے الگ کر دیتا، جاؤ تم ڈسکوالیفائی۔ لیکن قرآن ایک ایسا کلام ہے، اگر آپ یو ٹرائی ٹو یور لیول بیسٹ، آپ کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی اٹک جاتے ہیں قرآن کی تلاوت میں۔ الحمدللہ رب العالمین، ایسے اٹک کر پڑھتے ہیں نا بہت سے لوگ، جن کا ناظرہ بہت کمزور ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے جلدی سے، نہیں کنیکٹ کر پاتے، جوڑ نہیں پاتے ہیں تو کمزور، لیکن محبت ہے، عقیدت ہے، پڑھتا ہے تو رب اتنا خوش ہوتا ہے، رب کہتا ہے کہ اس کو ایک حرف پر 20 نیکی دو۔ اس کو دنیا میں ہے کسی کتاب کے پڑھنے کی نہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ اپنے اپنے دھرم کی بات کہتے ہیں کہ میرا دھرم سروشریشٹھ ہے، لاؤ تمہارے دھرم میں، دھارمک کتابوں میں کون سی اچھی باتیں لکھی گئی؟ نہیں ہے۔ جو باتیں قرآن میں ہے، اس قرآن کو صرف محدود سمجھتے ہیں کہ محدود چیزوں کے لیے کیا، حافظ بناؤ، قرآن خوانی کرو، ایصال ثواب کرو، شفا کے لیے، بس یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن نہیں، the Quran has every topic knowledges،
ہر ایک نالج آپ کو قرآن کریم کے اندر ملے، ہر ایک نالج کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ ابھی اتراکھنڈ میں کے اندر میں ایک قانون پاس ہوا ہے، یونیفارم سول کوڈ، وہاں پر ناجائز رشتوں کو بھی اب قانونی شکل دی گئی۔ تو ہماری ایک تحقیق ہے، ہم نے کہا وہ تو بعد کی بات ہے، ہمارے قرآن پر الزام لگتا ہے کہ یہ بہت دھارمک بناتا ہے، یہ قرآن دھارمک بناتا ہے، یعنی جو قرآن پڑھے گا وہ اتنا دھارمک بنے گا۔ اچھی بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دھارمک بننے کے بعد میں وہ آدمی سخت ہو جاتا ہے، وہ آدمی آتنکواد بن جاتا ہے، اگروادی بن جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارا قرآن جو پڑھتا ہے، جو محبت کرتا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے دنیا کی برائی کا علاج کرنا بہت آسان ہے۔ عموماً اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوتی، کیسے؟ آسام میں سوال ہوتا ہے ہم سے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے قرآن کو صرف برکت کے لیے پڑھتے، آپ کے قرآن مان کے چلیے آج کے زمانے میں، آج ریسنٹلی، آج کی تاریخ میں، آج 25 فروری کو ہر 45 سیکنڈ میں ایک بچے کا ریپ ہوتا ہے۔ یہ بھارت کے سینسس کا رپورٹ ہے، 45 سیکنڈ میں ایک بچی کا ریپ ہونا بڑے آشچర్య کی بات ہے، بڑے درد کی بات ہے۔ لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی ٹھیک ہے، بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے، ان کا بلاత్కాر کیا جاتا ہے، تو جو بلاత్కాری ہوتے ہیں ان کو کیا سزا دیں گے؟ تو ہر کوئی کہے گا کہ بھئی ان کو سزا موت ملنی چاہیے، یا عمر قید کی سزا ہونی چاہیے، یا گولیوں سے بھون دو۔ غصے میں آ کے آدمی بولتا ہے، حالانکہ گولی نہیں مار سکتے، قانونی جو ہے آپ سمویدھانک جوڈیشری موجود ہے، ان کے حساب سے ان کو سزا دے سکتے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب کوئی گناہ کر لے، بلاత్కాر کیا، آپ نے اس کو بلاత్కాری کو پکڑا ہے، آپ اس کو سزا دے رہے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی نظام بتاؤ دنیا والوں کہ یہ بلاత్కాر ہو ہی نہ، کوئی نظام ہے؟ کسی بھی قانون کے پاس کوئی نظام نہیں ہے۔ نہ ہمارے بھارت کے سمویدھان میں بیٹی کی عزت بچانے کے لیے، ریپ سے سماج کو مکتی دینے کے لیے، سماج کی بیٹی کی عزت محفوظ کیسے ہو، کوئی طریقہ اور ترتیب بھارت کے سمویدھان میں بھی نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر ہماری بڑی تعداد میں سناتن دھرمی بھائی، ہندو بھائی ہے، وہاں پر بھی نہیں ہے، ان کی کتابوں میں نہیں ہے، کرسچنٹیز میں نہیں ہے۔ سکھوں سے پوچھئے کہ تمہارے پاس ریپ سے بچانے کا کوئی فارمولا ہے؟ نہیں ہے۔ جوڈائزم میں پوچھئے، ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ بدھسٹ کے پاس پوچھئے، تمہارے پاس کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے پھر زنا سے بچانے کا راستہ؟ قرآن کریم کے اندر ہے۔ قرآن کہتا ہے ڈونٹ وری I'll explain you، میں بتاتا ہوں، میرے پاس موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے پاس بچانے کا راستہ بھی ہے، اور اگر کوئی بتانے کے بعد نہ مانے تو اس کو سزا بھی کیسی ملنی چاہیے، وہ سزا بھی اس قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ زنا سے کیسے بچا جا سکتا؟ زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی؟ آنکھوں سے ہوتی۔ نظریں ملتی ہیں، 14 فروری کو ویلنٹائنز ڈے مناتے، اس کے بعد پھر پورے دلی کے اندر میں جا کر شاپنگ کرتے، گھومتے، زنا کا بازار وہیں سے گرم ہوتا ہے۔ آئی ٹو آئی نظریں ملتی ہیں، وہیں سے نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں، نگاہیں ملنے کے بعد ایک دوسرے کے دل میں پھر باتیں جنم لیتی ہے کہ بھئی ہمیں ان سے کلوز ہونا چاہیے، ہمیں اس سے رشتہ جوڑنا ہے۔ آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر تاکید کرتا ہے کہ بھئی جہاں سے یہ بیماری شروع ہوتی، جہاں سے زنا وجود میں آتا ہے، شروعات جہاں سے ہے، دنیا کی کسی کتاب میں یہ نظام نہیں ہے دنیا والوں، یہ صرف قرآن کریم کے اندر ہے۔ قرآن کہتا ہے لڑکوں سے بھی، لڑکیوں سے بھی، مردوں سے بھی، عورتوں سے بھی، قرآن دونوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یہ مرد کے لیے اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ عورت سے کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، نگاہیں کنٹرول میں رکھو، مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے،
اگر ضرورت پڑ جائے تو پردے میں ملبوس ہو کر مارکیٹ اور بازار جاؤ، ورنہ قرن وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اگر کسی اجنبی سے بات کرنے کی نوبت آ جائے فلا تخضعن بالقول، تو نرمی سے بات مت کرو، سختی پیدا کرو اپنے باتوں کے اندر. یہ زنا سے بچنے کا طریقہ ہے اور یہ قرآن بتاتا ہے. اور قرآن کو آج تشدد کی کتاب بتانے والوں، قرآن کو آج کہتے آتنکواد کو پیدا کرتا ہے یہ قرآن. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آؤ دیکھو قرآن کریم کے اندر، دیکھو قرآن میں گھس کر پڑھو. You have to just consider. انشاءاللہ اگر قرآن کے باتوں پر اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب 1 سال کے لیے اس قرآن کو پورے بھارت کے اندر امپلیمنٹ کر دے کہ کوئی سماج کی بچی، کوئی سماج کا لڑکا، کوئی مرد، کوئی عورت کسی پرائے مرد کے طرف یا کوئی مرد کسی پرائے عورت کے طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اگر اس پر امپلیمنٹ ہو جائے، سماج کی ساری عورتیں ملبوس ہو جائیں پردے کے اندر، برقعے کے اندر، تو برقع جو عورت پہنتی، پردے میں رہتی، تو شیطان جو بیٹھے، شیطانی نوجوان، شرابی، کبابی جو ہوتے، اگر ان کے نظروں کے سامنے سے کوئی برقع پہننے والی عورت نکل جائے تو وہ بھی دل سے احترام کرتا ہے کہ نہیں یہ عورت شی از اے ویری کیئرفل، یہ بہت زیادہ تمیزدار گھرانے کے لگتے، پھر اس کو چھونے کی بھی کوشش نہیں کرتا. نظریں نہیں ملیں گی تو زنا وجود میں نہیں آئے گا. آپ کے دلی کا معاملہ ہے کہ ایک آفتاب نام کا لڑکا اپنی گرل فرینڈ کانسیپٹ، یہ بازارو لینگویج میں بولتے ہیں، لوکل لینگویج میں بولتے ہیں، ناجائز سمبند تھے دونوں کے. جس ناجائز سمبند کو اتراکھنڈ کے سی ایم صاحب نے کہا کہ نہیں اس کو قانونی شکل دی جائے، ناجائز سمبند میں لڑکا لڑکی رہ سکتے ہیں، ناجائز سمبند میں رہنے کی اجازت دی آپ نے نکاح کو ضروری قرار نہیں دیا. بنا نکاح کے آپ نے کہا کہ یہ دونوں اگر رہیں گے، دونوں بنا نکاح کے، تو پھر آفتاب جیسا گھٹنا پورے دیش کے اندر نوجوان قاتل بن جائیں گے، بچوں کو انصاف نہیں ملے گا. اس لیے کہ جب نکاح نہیں ہوتا ہے من بھر جاتا ہے، بوائے فرینڈ کا گرل فرینڈ سے، گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ سے پھر بریک اپ ہوتا ہے، لات مارا جاتا ہے کہ جاؤ. اسلام کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے. اگر زنا کو ختم کرنا ہے تو آپ پردوں کو عام کیجئے، اور پردہ جب عام ہوگا تو زنا کے بازار کم ہوں گے. اور یہ جو ہر 45 سیکنڈ کے اندر جو زنا ہوتا ہے، یہ 45 سیکنڈ میں نہیں بلکہ 45 دن میں بھی کوئی معاملہ، کوئی حادثہ زنا کا سامنے نہیں آئے گا. لیکن یہ لوگ تو ایسے کرسی اقتدار پر بیٹھنے والوں، نہ تو ان کی بیوی ہے، نہ تو ان کی بیٹیاں ہیں، نہ تو ان کی بہن ہے. کسی کی شادی ہو گئی تو 42 سال سے بیوی ساتھ میں نہیں ہے، اور کسی کی شادی ہوئی نہیں ہے، کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کیا پتا کہ بیٹی کی کیا عزت ہوتی ہے. بیوی شریک حیات ہے. She is an integral part of every man. بیوی شریک حیات، ورنہ زندگی ادھوری. اگر صرف مرد سے کام چل جاتا تو حضرت